جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو قبر میں دفن کر کے واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں تو جیسے جیسے وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا قبر میں حال ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتا ہے، جس کو شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ اس کو اس کے کسی بھائی کی، کسی دوست کی، اس کے ماں باپ کی، اس کی اولاد کی دعا پہنچے تاکہ اس کو قبر میں راحت و سکون اور ٹھنڈک حاصل ہو، اور زندہ لوگوں کی طرف سے مردہ لوگوں کو جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ زندہ لوگوں کا اپنے مردہ لوگوں کے لیے ایصال و ثواب کرنا ہے۔ لیکن جب زندہ لوگ اپنے مردہ لوگوں کے لیے ایصال و ثواب کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو مردہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پیچھے والوں نے ہمارے لیے ایصال و ثواب کرنا چھوڑ دیا ہے، تو وہ غمگین ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اجازت دیتا ہے تو ان کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں اور ایصال و ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جب زندہ لوگ اپنے مردہ لوگوں کے لیے ایصال و ثواب کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مردہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ایصال و ثواب کے تحفے ہمیں زندہ لوگوں کی طرف سے آیا کرتے تھے اب وہ نہیں آتے، تو اللہ پاک ان کو اجازت دیتا ہے ان کی روحیں جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات، عید کے دن، عاشورہ کے دن یا شب برات کی رات اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں اور گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کے بلند آواز سے ندا کرتی ہیں کہ اے ہمارے گھر والوں، اے ہمارے دوستوں، ہمارے رشتہ داروں، میرے ماں باپ، میری اولاد، تم ہمارے لیے ایصال و ثواب کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری طرف سے جو ایصال و ثواب کے تحفے ہمیں آیا کرتے تھے اب وہ کیوں نہیں آتے؟ خدارا ہمارے لیے ایصال و ثواب کیا کرو، ہمارے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، ہماری طرف سے صدقہ خیرات کیا کرو۔ تو حدیث پاک سے پتہ چلا کہ زندہ لوگ اپنے مردہ لوگوں کے لیے جو ایصال و ثواب کرتے ہیں وہ مردہ لوگوں تک پہنچتا ہے، بلکہ مردہ لوگوں کو تو پہلے ہی شدت سے انتظار رہتا ہے کہ ان کو کسی بھائی کی، کسی دوست کی، ان کے ماں باپ کی، ان کی اولاد کی دعا پہنچے تاکہ ان کو قبر میں ٹھنڈک اور سکون حاصل ہو جائے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم کلوں پر، تیجے پر، 40ویں پر حاضر ہوتے ہیں تاکہ مل بیٹھ کر میت کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکے۔